أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. اليهود لا يشهدون بنبوتك. یہود آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دیں گے. لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے تیرے نبوت پر بما انزل الیک، اس کتاب کے ذریعے سے جو کتاب اللہ نے آپ پر اتار دی ہے، یا بما اس شریعت کے ذریعے سے، چاہے وہی جلی ہو وہی خفی ہو. انزل الکتاب، اللہ نے کتاب اتار دی، بعلمہ ما علمہ، اللہ اپنے علم کی روشنی میں یہ کتاب اتار دی ہے. یہ جہالت پر مبنی نہیں ہے بلکہ علم پر مبنی ہے. والملائکۃ یشہدون علی نبوتک، اور فرشتے بھی تیرے نبوت پر گواہی دیتے ہیں. وکفی اللہ شہیدا علی نبوتک، تیرے نبوت پر اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر کافی ہے. اب جو جس نبوت کے جس نبی کے گواہ اللہ ہے، آسمانی کتابیں بھی ہے، فرشتے بھی ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کو مانتے نہیں. ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے رسولوں کی بات نہیں مانی، اس رسول کو نہیں مانا. وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے. قد ضلوا ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی انہوں نے اختیار کر لی، بہت دور کی گمراہی. قد ضلوا ضلالا بعیدا. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور شرک کیا، اور یہ کہ اپنے نفس پر ظلم کر لیا. لم یکن اللہ مریدا لیغفر لهم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ارادہ نہیں فرمائیں گے کہ ان کی مغفرت کر دے. لم یکن اللہ مریدا لیغفر لهم، اللہ ان کو بخش دے. ولا لیہدیہم طریقا، اور اللہ تعالیٰ طریق ہدایت کی کبھی رہنمائی نہیں کریں گے. ولا لیہدیہم طریق الہدی، طریقہ ثواب درست بات کی طرف اللہ ان کی رہنمائی فرمائیں گے. کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا. ولا لیہدیہم طریقا یہدیہم الی الجنت، جنت کی طرف کوئی راستہ ان کو لے جائے، ایسا نہیں ہوگا. الا طریقہ جہنم، ہاں یہ کہ اللہ کا جہنم کا راستہ اللہ ان کی رہنمائی کریں گے. الا طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہیں گے. وکان یسیرا علی اللہ، وکان ذالک یسیرا علی اللہ، ذالک کا مشار لے. وکان الادخال، ادخالہم النار، جہنم میں ان کو داخل کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے جی جہنم میں داخل. اڑے کچھ بولا پڑا. وکان ذالک یسیرا علی اللہ وکان ادخالہم النار، اس قسم کے نافرمانوں کو جہنم میں داخل کرنا یسیرا علی اللہ، اللہ کے لیے آسان ہے. سمجھتا ہے؟ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا، اور آپ کے اللہ کو بلا کر یہ کی تائید بھی بیان کر دی. اللہ، فرشتے، آسمانی کتابیں سب گواہی دے رہے. اب سب کو خطاب ہے کہ اس نبی کی طرف آ جاؤ. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، لوگوں سارے کے سارے، چاہے یہود و نصارہ اور مسلمان، قد جاءکم الرسول بالحق، یہ رسول یہ کہ توحید لے کر کے تمہارے پاس آیا ہے، سچی باتیں لے کر کے آیا ہے. من ربکم، اللہ کی جانب سے. اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہ ہے، فآمنوا ایمانا خیرا لکم، فآمنوا بہذا الرسول، اس رسول پر ایمان لاؤ. ایمانا خیرا لکم، ایسا ایمان جو تمہارے لیے بھلا ہو. منافقوں والا ایمان نہ ہو. ایک دوسرا، فآمنوا اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہ ہے، فآمنوا بہذا النبی، اس نبی پر ایمان لاؤ. یکن خیرا لکم، تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا. جو آپ نحو کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، یکن خیرا لکم، یعنی یکن ھذا الایمان خیرا لکم، یہ ایمان تمہارے لیے بہتر ہوگا. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر یہ ہے کہ آپ انکار کریں گے، بما انزل اللہ علی رسولہ، آپ انکار کریں گے اس کتاب کی جو اللہ نے نبی پر اتارا ہے، تو پھر سمجھ لو فلا تضر اللہ شیئا، اللہ کو آپ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. وَإِن تَكْفُرُوا بِهَذَا الرَّسُولِ، اس نبی کا انکار کرو گے، فلا تضروا شیئا، آپ اس کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے. کیوں؟ فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ اور رسول کو نقصان نہیں ہوگا. فإن ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، مملوک للہ، اللہ کی ملکیت ہے. سمجھے؟ وکان اللہ علیما، اللہ تعالیٰ علیم ہے. لہذا علیما بما یخالف النبی، جو نبی کے مخالف ہے اس کو جانتا بھی ہے. اور حکیما، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس کو دنیا اور آخرت میں جو سزا دے گا اس کی حکمت کو اللہ جانتا ہے. یا وقتی طور پر اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں جی.
یا اہل الکتاب، اہل کتاب یہود و نصارہ، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، حدود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، نصارہ نے جیسا عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، وہ عبداللہ تھا، اس کو عین اللہ بنایا، سمجھے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ تو مسیح ابن مریم ہے، مسیح ابن مریم اللہ ہے، یہ حد سے بڑھ گئے جی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری شریعت میں بھی اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بس انزل الناس منازلہم، جس کا جو درجہ ہے، جو مرتبہ، اس پہ اتارو۔ ایسے ایسے مبالغہ ہم کرتے کہ کبھی ہمارا مولوی نبی سے بھی گزر جاتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہمارا مولوی بھی نبی سے، یہ غلو ہے مولوی سے۔ لا تغلو فی دینکم، حد سے نہ بڑھو، غلو نہ کرو۔ یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، محبت میں حد سے بڑھ گئے۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو، جنات کے اندر، چونکہ ان کا مسئلہ یہی تھا کہ جنات ان کے لیے معبود بنے ہوئے تھے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جیسے اعوذ باللہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، یہ یعوذون برجال من الجن، وہ جنات کی پناہ میں آ جاتے تھے۔ جنات کی اتنی قدر کر دی کہ جنات کے سرداروں کو اللہ کی سسرالی بنایا، اور سرداروں کی بیٹیوں کو اللہ کی بیویاں بنا دی، یگنش و دوش، سمجھتا ہے؟ یہ محبت میں آ کر کے، سمجھے؟ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے خلاف نہ کہا کرو مگر الا الحق، سچی بات کہہ دو، بِأَنَّهُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، اللہ نہ کسی کا والد ہے، نہ اللہ کسی سے پیدا شدہ ہے، مولود ہے، تم عیسیٰ کو اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہو۔ لا تقولوا علی اللہ، اللہ کے خلاف غلط باتیں نہ کرو، الا الحق، مگر سچی بات وہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ آپ کا بھلا کر کیا ہے، وہ کسی کا والد بھی نہیں ہے، کوئی اس کا مولود بھی نہیں۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، مسیح مبدل منہ بنے گا، عیسیٰ موصوف ابن مریم اس کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر کے یہ بدل بنیں گے، یہ بنے گا مبتدا، رسول اللہ اس کی خبر، کلمتہ اس پر عطف ہے، خبر پر عطف ہے، وقد القاہ الی مریم، اے جن دا پتریا، کلمے سے حال بنے گا، روح منہ، یہ کلمہ پر اس کا عطف ہے، تو روح منہ اور کلمہ یہ رسول پر عطف ہے، اب ہوگا عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول ہے، اللہ کا کلمہ ہے، حال یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کلمے کو اتارا حضرت مریم کے اللہ کا گریبان میں، اور وروح منہ، اللہ کی جانب سے خصوصی روح ہے، اللہ کی جانب سے حضرت خصوصی روح ہے، ابن مریم ہے، وہ ابن اللہ نہیں ہے۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، اڑے ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، عیسیٰ مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، وکلمتہ، اللہ کا خصوصی کلمہ ہے، وکلمتہ۔ مولانا عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ 1.25 لاکھ انبیاء کے درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کلمہ کہہ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا تو حضرت آدم بھی ہے، بغیر ماں باپ، وہ تو دونوں کے بغیر پیدا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا بھلا کرے کیا ہیں؟ وہ بغیر باپ کے پیدا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات زیادہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ وہ کیسے بغیر باپ کے پیدا ہو گیا۔ آدم علیہ السلام پر کوئی ایسا الزام نہیں تھا، وہ انسان اول ہے، وہ مسلم اول ہے، وہ نبی اول ہے، اس پر کوئی ایسا الزام نہیں تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کو کلمت اللہ بھی نہیں کہا گیا، آدم علیہ السلام کو روح اللہ بھی نہیں کہا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر یہ الزامات تھے کہ بغیر باپ کے کہاں سے پیدا ہو گیا، 2 نمبر کا ہے، اس لیے اللہ نے خصوصی طور پر فرمایا میں نے کلمہ کن سے اس کو پیدا کیا، کلمہ اس کا لقب ہو گیا، جو سورہ آل عمران میں بھی آپ کے سامنے گزرا، اور روح اللہ بھی، سمجھ رہے ہیں؟ روح مبتدا منہ، خیال کر لینا، روح مبتدا، یہ من بدایت کے لیے، یہ من تبعیض کے لیے نہیں ہے، اگر من تبعیض کے لیے ہو تو پھر ہوگا روح بعض منہ، یہ اللہ کا بعض حصہ ہے، اللہ کا بعض ہے،
اولاد انسان کی بعض ہوتی ہے تو پھر اللہ کے اندر تمیز اور ظاہر ہے کہ تمیز لازم آئے گا۔ وَرُوم بعض من اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کا جز ہے۔ کچھ بڑا پڑ گیا؟ اس پر ایک پادری نے یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، چونکہ اولاد وہ اللہ کا بنا کرے والدین کا جز ہی ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ جو مورخ ہیں، امام واقدی اور اس پادری دونوں کا مناظرہ ہوا اس کے سامنے، اللہ کا بھلا کرے ہارون الرشید کے سامنے، سمجھے، مناظرہ ہو گیا تو حضرت اقدس نے جواب دیا، امام واقدی نے جواب یہ دیا، کہنے لگے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، بولو ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، اگر من تمیز کے لیے لیتے ہو تو آسمان و زمین وہ بھی اللہ کے بچے ہوں گے، ساری کائنات اللہ کے بچے ہوگی، تم من سے اس طرح استدلال کرتے ہو، تو اس پر جو ہے نا یہ خاموش ہو گیا، عیسائی خاموش ہو گیا، تو پھر رشید نے اس کو اللہ کا بلا کر کیا کر دیا، مامون الرشید نے اس کو بہت بڑا انعام دیا کہ اس طرح آپ نے اس کو خاموش کی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے مولوی منظور نے، فقیر نے، مسکین نے، غریب نے آپ کو پہلے سے بتایا کہ یہ من تبعیض کے لیے نہیں ہے، بلکہ من کیا ہے، یہ بدایت کے لیے، ابتدا کے لیے۔ وَرُوحٌ مُبْتَدَأٌ مِّنْهُ، اللہ کی جانب سے آمد ایک روح ہے۔ اذا كان الامر كذلك، جب حقیقت یہی، فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا، یہ عقیدہ نہ رکھو، الآلہۃ ثلاثۃ، الآلہۃ الہ ہمارے تین ہے، لا تقولوا، یہ عقیدہ نہ رکھو۔ میں نے آپ سے عرض کیا، قال یقولو کا معنی دل میں بھی سوچنا، زبان سے بھی، زبان نہیں عقیدہ بھی نہ رکھو، قول کا اطلاق عقیدہ پر بھی ہوتا، ولا تقولوا، یہ عقیدہ نہ رکھو، یہ زبان سے بھی نہ کہو، الآلہۃ ثلاثۃ، الہ تین ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، جبریل حضرت عیسیٰ اور اللہ، یا جبریل اور حضرت مریم اور عیسیٰ۔ ولا تقولوا الآلہۃ ثلاث انتہوا عن التثلیث، تثلیث والے عقیدے سے باز آ جاؤ، یکن خیرا لکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا، یہ تو ہدایت النحو میں بھی آپ کو بتاتے ہیں، انتہوا عن التثلیث، تثلیث والے عقیدے سے باز آ جاؤ، تین خدا نہیں ہے، یکن خیرا لکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یکن خیر، یہ خیرن یکونوں کے لیے اللہ کو بھلا کرے خبر ہے، یکون محذوف کے لیے۔ اور دوسرا انتہو انتہان خیرا لکم، انتہو اس وقت حذف نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انتہو انتہان خیرا لکم، انما اللہ الہ واحد، اللہ کی ذات ایک ہے، تین کوئی بھی نہیں ہے، انما اللہ الہ واحد، واحد کا معنی میں نے آپ سے عرض کر دیا، تجزی اور تقسیم کو قبول نہ کرے، اور واحد اس کو کہتے ہیں یکتا جس کا ثانی نہ ہو، اور واحد اس کو کہتے ہیں کہ لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہ ہو۔ تین معنی واحد کے آپ کو بتا دیا تھا دوسرے پارے میں، ان میں سے کوئی بھی لگا دو مسئلہ ٹھیک ہے۔ سبحانہ من ان یکون لہ ولد، سبحانہ من ان یکون لہ ولد، اللہ کی ذات پاک ہے، یکون لہ ولد، سبحانہ من ان یکون لہ ولد، نسبح سبحانہ، اللہ کی پاکیزہ بیان کرتے، ولد سے بھی پاک ہے، والد سے بھی پاک ہے، بیوی سے بھی پاک ہے، شریکوں سے بھی پاک ہے، سبحانہ من ان یکون لہ ولد، نسبح سبحانہ کا قاعدہ آپ کو بتا چکا ہوں، سبحانہ من ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس کی کوئی اولاد ہو، لہو ما ثبت فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں سارے اس کی ملکیت ہیں، اور اولاد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ سبحانہ من ان یکون لہ ولد، لہو ما ثبت فی السماوات و ما ثبت فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، مملوکان لہو، اس کی ملک ہے۔ تو عیسیٰ تو اگر بچہ بنے گا، اولاد بنے گا، تو پھر یہ کہ وہ اللہ کو بھلا کرے ملک بنے گا، سمجھیں کہ اولاد تو ملک نہیں ہوتا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا مملوک ہے۔ سبحانہ من ان یکون لہ ولد، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وکفی اللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ بطور وکیل کے کافی ہے، آپ کی نبوت کو باقی ہے کہ آپ کی مخالفت کریں گے، اللہ تمام معاملات کو سنبھالے۔ مسئلہ رہ گیا عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسے بن گیا، لن یستنکف المسیح، عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے، عیسیٰ تو شرماتا نہیں، عیسیٰ عار محسوس نہیں کرتا اس بات سے کہ ان یکون عبدا للہ، وہ اللہ کا بندہ بن جائے، اور عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا، وللملائکۃ ترقی من الادنی الی الاعلی، صرف اسی چیز میں، فرشتے تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہیں، عیسیٰ تو صرف بغیر باپ کے، اور فرشتے بغیر ماں باپ کے پیدا ہیں۔
لن یستنکف المسیح، عیسیٰ تو آر محسوس نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا اس بات سے کہ یکون عبدا للہ، وہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ عیسیٰ معبود نہیں، عیسیٰ عبد ہے۔ ولا الملائکۃ المقربون ولا یستنکف الملائکۃ المقربون، مقربین فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت علیہ السلام وسلم، یا حاملین عرش، یہ سارے مقربین ہیں۔ ولا الملائکۃ المقربون، کوئی بھی ان میں سے سارے اللہ کی عبادت میں لگے۔ ومن یستنکف عن عبادتی، جو اللہ کی عبادت سے انکار کرے گا، ویستکبر، تکبر سے کام لے گا، فسیحشرہم الیہ جميعا، اللہ سب کو جمع کر دے گا، اپنے پاس سمیٹ لے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ پاک ان کو پورا کا پورا اجر دے گا، ان کی مزدوری دے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بطور انعام کو ان کو زائد دے دیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، جو اللہ کی عبادت سے انکار کرنے والے، وَاسْتَكْبَرُوا، تکبر سے کام لیتے ہیں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ عذاب علیم میں ان کو مبتلا کرے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں اللہ کے علاوہ کوئی کارساز، یلی امورہم، جو ان کے تمام کارسازی کرے، ذمہ داری لے لے ان کے کام کو۔ مولانا ولا یلی ولایتن، ولی اسی سے ہے، سمجھ رہی ہیں؟ ولی یلی امورکا، ولی بھی آپ کے تمام ذمہ اپنے لے لیتا ہے۔ قرآن میں جو جس کا ترجمہ ہم کہتے ہیں کارساز، تمہارے کام بنانے والا ہے۔ لا یجدون ولیا یلی امورکم، بولو۔ ولا یلی ولایتن کا معنی ذمہ دار کی ہے، ولا یلی ولایتن کا معنی حکومت کرنے کی، ولا یلی ولایتن کا معنی قریب کی آتے ہیں، سمجھ رہی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے کہ آپ کے وفاق کے پرچے میں لکھا ہوتا عجب اما یلی، بولو عجب اما یلی، ما یلی کا معنی ما یقرب، مندرج ذیل، جو قریب قریب جو باتیں آ رہی ان کا جواب دے دو، جواب سمجھتے ہیں؟ اڑے کچھ بنا پڑا تو یہ ولایت کے سارے معنی آتے ہیں مولانا سے۔ ولی کو ولی بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہی ولی اللہ کا قریب ہوتا ہے۔ ولی کا معنی لائق، ولی کا معنی محب، ولی کا معنی متصرف، ولی کا معنی ناصر، یہ سارے کے سارے ولی کے معنی آتے ہیں۔ ولی کا معنی کارساز، یلی امور کا جو آپ کے تمام امور کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لیں۔ تسی اتھے ہو یا کسی اور علاقے وچوں اتھے تسی رہو۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، ینصرکم، جو تمہاری مدد کر دے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا، اب اہل کتاب کو اللہ آپ کا بھلا کرے، کتاب اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ یا ایھا الناس لوگو قد جاءکم برہان کائن من ربکم، اللہ کی طرف سے بڑی دلیل تمہارے پاس آ گئی ہے، دلیل آ گیا وہ محمد رسول اللہ۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ایک نور تمہارے طرف ہم نے اتارا، جو بھی اس نور کے ساتھ چمٹ جائے گا، سینے میں اس کو جگہ دے گا، دماغ میں جگہ دے گا، زبان پہ جگہ دے گا، اندر کا گند نکلے گا، وہ خود بخود یخرج من الظلمات الی النور، نورانی بنے گا۔ اور نور کا معنی روشن کے ہے، ہم لوگ روشن خیال ہے کائنات کے اندر۔ میں لعنت بھیجتا ہوں کو کہ جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، قرآن کو جانتے نہیں ہے، روشن خیال سمجھتا ہے، کوئی اور ڈرے گا، یہ دیہاتی ڈرتا نہیں، یہ بیانوں میں بھی اسی طرح کہتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ دیہاتی، یہ چرواہے کا بیٹا، یہ ڈرتا مرتا نہیں۔ لعنت بھیجتا ہوں کروڑوں لعنتیں اوپر جن کو قرآن یاد بھی نہیں ہے، وہ روشن خیال کہاں سے آ گئے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ بھی نور ہے، جبریل بھی نور ہے، محمد نور ہے، اور انزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن بھی نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، اور صحابہ بھی نورانی ہے، یخرج من الظلمات الی النور۔ سمجھتا ہے؟ جس کے سینے کے اندر کتے کا بچہ، تجھے 10 صورتیں بھی یاد نہیں، سمجھے؟ خنزیر ابن الخنزیر، سمجھے؟ سینے جن کے قرآن سے بھرے ہوئے وہ نورانی نہیں ہے، جاہل ابن جاہل، خنزیر ابناء الخنازیر اور ابناء انگریز، تو نورانی بن گیا، کہاں سے نورانی بن گیا؟ اور مولوی بھی بغیرت ہے، دنیا کی بات صاف بتاتے بھی نہیں۔ تمہاری روشن خیالی یہ ہے امی کے ساتھ ہم بستری کرو، تمہاری روشن خیالی یہ ہے بہنوں کے ساتھ، قرآن میں اس کی اجازت بھی نہیں۔ اس طرح مولوی نہیں ہوتا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم واخوات، کیا ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی، یہ ہے روشن خیالی۔ یہ قرآن سب کو روشن کر کے بتا رہا ہے، ان کی طرف جانا نہیں، دل کا حدود اللہ ہے، یہاں جاؤ گے فاولئک ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ سمجھتا ہے؟ مولوی صاحب کمزور نہیں بنو، سمجھتا ہے؟ اللہ مالک ہے، جو کچھ ہوگا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، بولو۔
وہی ہوگا جو کیا ہے منظور خدا ہوگا۔ روشن خیال ہم لوگ روشن خیال سمجھتا ہے، روشنی تمہارے پاس ہو تو روشن خیال رکھو نا، روشنی تمہارے دماغ میں ہو تو دماغ روشن ہو، روشنی تمہاری زبان پر ہو تو روشن ہو، روشنی تمہارے سینے میں ہو تو سینہ روشن ہو، روشنی تمہارے گھر میں ہو تو روشن، روشنی تمہاری سوسائٹی میں ہو تو روشن خیال، روشنی تمہارے اللہ کو بھلا کرے قومی اسمبلی میں ہو تو روشن خیال، روشنی صوبائی اسمبلی میں ہو تو روشن خیال۔ تم گندے خیال سمجھتے اندھیرے خیال میں لو، روشن خیال ہم لوگ ہیں، سب کو زندہ آباد سمجھتا ہے، یہ گل صاف سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیتے اللہ پر ایمان لاتے، وَاعْتَصَمُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ الرحمۃ المراد منها الجنت، اسے جنت، وفضل، اور اللہ اپنے خصوصی فضل عطا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ اپنی طرف صراط مستقیم، اپنی طرف اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ صراط مستقیم کی رہنمائی کرے گا۔ اور میرے بھائی اللہ تک پہنچ گیا تو پہنچ گیا، سمجھتا ہے، صراط مستقیم وہ توحید ہو، وہ توحید منصر۔ واپس چونکہ سورۃ اللہ آپ کا سورہ نساء آپ کو یاد ہے امور انتظامیہ سے اس کا تعلق تھا، الامور المصلحہ للمعاشرت، معاشرہ کے لیے، تو ان میں سے اب واپس احکام کی طرف جا رہا۔ آخر میں یہ کلالے کا مسئلہ ہے، یستفتون کا آپ سے مسئلہ پوچھتے، قل اللہ یفتیکم، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالے کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے، ان امرون ان ہلک امرون ہلکا، اگر ایک بندہ مر جاتا ہے، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہے، لیکن یہ اخت اللہ اللہ کا بھلا کرے ماں باپ دونوں سے شریک ہے، فلاح نصف ما ترک، لہذا اس کو آدھا میراث ملے گا جو بھائی جان نے اللہ کا بھلا کریے کہ چھوڑ دیا، وہ یرثھا، اور بھائی جان اس بہن کا وارث بنے گا اور اس کے پورے مال کا، اس کو تو نصف ملے گا لیکن بھائی جان پورے کا، وہ یرثھا ان لم یکن لها ولد، اگر اس خاتون کی کوئی اولاد نہ ہو، فإن كانت اثنتین، اور اگر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اختان، فإن كانت الأختان، اور اگر اختین اثنتین دو ہوں، فلہم الثلثان، تو 2/3 ان کو ملیں گے، حال کونہما مما ترک، فرماتے ہیں کہ یہ ما ترک سے، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، اور اگر وہ رسول اللہ آپ کا بھلا کرے بھائی اور یہ ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں ہوں، تو پھر اسی طریقہ پر جیسے کہ ذوی الفروض میں قاعدہ چلا تھا اسی طریقہ پر یہاں پر بھی چلے گا، اللہ آپ کو عصبات کے اندر بھی یہی قاعدہ ہوگا، پھر فللذکر مثل حظ الانثیین، یبین اللہ لکم، یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے، اللہ تضلوا، اس بات کو کہ کبھی گمراہ نہ ہونا، لا مقدر ہے اللہ تضلوا، یا کہہ دو آسان سی مسئلہ ہے، آسان سی، یبین اللہ لکم الضلالۃ، اللہ ضلالت کو تمہارے سامنے کھل کر کے بیان کرتا ہے، فاجتنبوہا، اس سے بچو، واللہ علیم بکل شیء، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ ہر چیز، اللہ جب ہر چیز کو جانتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو، وعدہ پورا کرنا نہ کرنا اس کو بھی جانتا ہے، پورا کرو گے اس کو بھی جانتا ہے، جو اللہ کے وعدوں کو توڑتا ہے میثاق کو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ تبلیغی ربط ہو گیا، راوند شریف سے یہ ربط آیا ہے، جو ہر سورت کی آخری آیت میں نے عرض کیا، ترتبط بما بعدھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ خود بخود آسانی سے جڑ جاتی ہے۔ تسی ناراض تو نہیں ہو؟ زیر سورہ مائدہ ہے، مادہ یمیدوں سے جس کا معنی حرکت کرنا، مائدہ کا معنی حرکت کرنے والے، دسترخوان کو مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر بھی ہاتھ حرکت کرتے ہیں، کبھی اللہ آپ کا بھلا کرے مالٹا اٹھایا، کبھی کوئی اور فروٹ اٹھایا، کوئی گوشت اٹھایا، روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، ہاتھ مسلسل حرکت کرتے رہتے، مائدہ ہے، کھانے مختلف قسم کی اس پر حرکت کرتے رہتے، ہاتھ بھی حرکت، اس وجہ سے مائدہ، سمجھ رہی ہیں؟ آسان رب جو میں نے آپ کو بتایا، یا ربنا افتح علینا ابواب العلوم التي في الفاتحة نخصك بالعبادة ونستعينك في الأمور كلها ولا نعبد البقرة كما عبدت بنو إسرائيل ولا نعبد آل عمران كما عبدتم النصارى، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ وجنبنا من فتنة النساء، یا ونؤدی حقوق النساء، حقوق نساء کو ادا کریں گے، ولا نقتل علی المائدہ، دسترخوان پر نہیں لڑیں گے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ دسترخوان پر نہیں لڑیں گے، ولا نجعل
ولا نجعل الانعام لغیرک، اور چوپائیں تیرے غیر کے لیے نامزد نہیں کریں گے۔ سمجھ رہی نہیں؟ اے اللہ میں دور رکھ دے اصحاب اعراف سے، وجعلنا من اصحاب التوبۃ توبہ والا بنا دے، جیسے کہ یونس کو آپ نے بنا دیا۔ 10 پارے پورے ہو گئے، گڑ گڑ نہیں کرو، بار بار اس کو ہمیشہ کہتا ہوں۔ سورہ مائدہ مولانا یہ بھی مدنی صورت ہے، 112 اس کی آیتیں ہیں، سمجھتا ہے؟ مدنی صورت ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں پھر یہ ہے کہ جب ان کی حکومت یہ ہے کہ بنی اور بہت سی چیزیں یہاں جب اللہ آپ کا بھلا کر ایک ڈھانچہ بن گیا تو اس کے بعد امور انتظامیہ اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ سیاسی مسائل اور اسی طرح حلال و حرام کی مسائل یہ سارے کے سارے اس میں آ گئے، اور یہاں بھی نصارہ اور یہود سے واسطہ پڑا، اس لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہود و نصارہ کا تذکرہ اس میں طویل ہی چلتا رہے گا۔ یہ سورہ مائدہ ہے مولانا، خلاصہ بھی میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ دعویٰ صورت ہے، دعویٰ اس کا اوفو بالعقود ہے، بولو دعویٰ صورت ہے اوفو بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے عقدوں کو جو تم نے گرہ لگائے سے وعدے مراد ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرو، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ ربط میں نے عرض کیا کہ بما قبل ما قبل کے ساتھ ربط، واللہ بکل شیء علیم، یعلم ایفاء عہودکم، تمہارے وفاء عہد کو بھی جانتا، فاوفوا بعقودکم، لہذا اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ایک یہ دوسرا مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہود و نصارہ کے ذلتوں کو خباثتوں کو بیان کرنے کے بعد اب اس میں آئے گا انشاءاللہ اس صورت میں لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ان کو دلی دوست نہ بنا۔ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ نساء کے اندر تو کم آ گیا، ان دونوں صورتوں میں بہت بیان آ گیا، نساء میں بھی آ گیا، لہذا اس کے بعد لا تتخذوا الیہود والنصارى اس صورت کو بتاتے خباثتیں ان کے سامنے آ گئیں تو ہم ان کے ساتھ دلی دوستی نہ رکھو۔ پھر دوسرا ربط، تیسرا ربط یہ وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وہاں خطاب عام تھا، یہ خطاب خاص ہے۔ چلیے گا مولانا منظور صاحب کا گاڑی چلے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المائدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ ایھا اس کو کہتے ہیں موصوف، الذین آمنوا موصوف سے مل کر کے اس کے لیے صفت، ایھا معطوف علیہ، الذین اس کے لیے عطف بیان، الذین آمنوا، یا مبدل منہ یہ اس کے لیے بدل، یہ ہا ایھا کے بعد لاتے ہیں اللہ آپ کا بنا کر موصوف صفت کے درمیان میں معطوف علیہ عطف بدل، یہ ہائے تنبیہ ہوتی، ترکیب میں کچھ بھی نہیں ہے، اشارہ کرتا مابعد کی طرف اس کو مضاف نہیں کرنا، فلا تو گڑ 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 نہ کرو۔ موصوف صفت یہ ہو گیا منادا، سمجھتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا انادیکم، اب ہم کہتے ہیں کہ یا حرف ندا قائم مقام ادو، ادو فعل، انا ضمیر اس کا فاعل، سمجھ رہی میں کہ ادو او اڑے ددی ادو نہیں ہے، جب یا حرف ندا ہے تو فعل نکلے گا انادی، سمجھتا ہے؟ یہ بحث علامہ زینی زادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، یہ تو بیان ہی اسی طرح میم سی مسجد داجد مسجد، جب کہتے حروف ندا تو پھر انادی نکالو نا، سمجھ رہی میں؟ خیر میں ترکیب تھوڑی پڑھا رہا ہوں، ترکیب کا زمانہ چلا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، یہ وعدے حلت اور حرمت کے بارے میں تھے، بولو یہ وعدے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو محلل بھی شمار نہیں کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی کو محرم بھی شمار نہیں کرو گے، کسی کو محرم کسی کو محلل بھی نہیں، تحلیل و تحریم اللہ کی حقوق ہیں، اس لیے احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ نے چوپایوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیا، حلال قرار دیے گئے چوپائیں تمہارے لیے، بھیڑ بکریاں اور گائیں بیل اونٹ وغیرہ اس سب پر انعام کا اطلاق ہوتا، بہیمہ کا معنی گونگا، اللہ کا بھلا کرے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ گونگے جانور، جیسے کہ ہمیں اجمی کہتے ہیں نا، اجمی عرب لوگ، بہرحال چھوڑو باقی باتیں۔ اوفوا بالعقود یہ صورت کا موضوع ہے ملنگو، اور یہ جو وعدہ جو اللہ نے لیا تھا تحلیل و تحریم میں، اس وجہ سے احلت لکم، ورنہ ہم کے وعدوں کو پورا کرو، اپنے عقد کو وعدوں کو پورا کرو، اللہ نے تم حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چوپایا، تو اس کا ربط کیا ہے؟ ربط تو میں نے آپ کو بتا دیا، جو حلت اور حرمت کے بارے میں جو آپ نے عقد کیا اس کو پورا کرو، الا ما، یہ سارے جانور آپ پر حلال ہیں، ہاں وہ جو آپ نے جو خود بنایا وہ حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے،
سمجھ حرام الا ما وہ جانور کی یتلا علیکم جن کی تلاوت اگلی آیت میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر یہ حرام ہے. باقی تم جن کو حرام قرار دیتے ہو اس صورت کے آخر میں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، وہ جو چار کو جو آپ نے حرام قرار دیا کوئی بھی ان میں سے حرام نہیں. الا ما یتلا علیکم، ہاں یہ کہ جو تم پر تلاوت کی جائیں گے اگلے والی آیت میں احلت لکم حال کونکم غیر محل صید، احلت لکم بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام تمہارے لیے حلال ہے غیر محل صید حال کونکم غیر محل صید، غیر محل صید الحرم، حرم کی شکار کو اللہ کا حلال آپ نہ سمجھے اس حال میں کہ وانتم حرم، جب تک کہ آپ حالت احرام میں ہو. حالت احرام والا اللہ کا حرم والی شکار آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کبوتر لاکھوں کی تعداد میں پاؤں پہ لگ جاتے ہیں لوگ، حاجی اتنے لاکھوں کے حاجی ان کے ساتھ کبوتر، لیکن کبوتر کو پتہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. کوئی کبوتر اگر بیمار بھی ہو جاتا ہے، بلوچ پٹھان عرب اور وہاں کے بچے عربوں کے اور بلوچوں کے وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی چیز ہے، اللہ کی کبوتر ہے، وہ اس کو پوس لیتے اور اس کو علاج بھی کرتے، دانہ ڈالتے ہیں، اس کو کچھ نہیں کرنا. ایسے کبوتر اتنے زیادہ سمجھ رہی ہے کہ واہ واہ. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں جو کچھ ارادہ کرتے ہیں. اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فیصلے فرما دیے، دیکھ لینا مولانا سمجھے. اس لیے بتایا کہ سید الحرم کو اللہ آپ کو بھلا کرے وہ قابل احترام ہے، وہاں شکار نہ کرو حالت احرام میں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ کی حرمت کو پامال نہ کر دو. لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ کلام اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ، یہ سب شعائر اللہ ہے. عملنگو اذان ہے، سب شعائر اللہ ہے. شاعر اللہ کے سامنے کوئی رکاوٹ بنے تو پھر اس سے قتال ہوگا. چنانچہ لکھتے ہیں اللہ آپ کو بھلا کرے باب الاذان میں جو آپ کی سب سے بہترین کتاب فقہ کی مقصود سرخسی ہے، اگر اذان کو کوئی قوم برداشت نہ کرے، ہماری بیویوں کی نیندیں خراب ہوتی، فرماتے قتال کریں گے، ان سے چھوڑیں گے نہیں کتے کے بچوں کو. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اذان کو جو اذان نہ چھوڑے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ صرف قتال جو ہوتا ہے کافروں سے ہوتا ہے؟ نہیں. فوٹو اسٹیٹ مسلمان جب دین کے سامنے رکاوٹ بنے قتال کریں گے یہاں تک کہ وہ باز آ جائے اپنی ان حرکتوں سے، نہیں تو یا وہ مارا جائے یا ہم مارے جائے. وہ مارا جائے مردود، ہم مارے جائیں تو شہید. فرق ہے. یہ آپ کا فلسفہ ہی غلط ہے کہ مسلمان کے ساتھ قتال نہیں ہوتا. فوٹو اسٹیٹ مسلمان اس کے ساتھ قتال ہوگا جو دین کو بھی نہیں چھوڑ رہا. یہ کر یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر اللہ کی حرمت کو پامال نہ کرو. ولا شہر الحرام، اشہر حرم جنسی مراد ہے. شہر حرام احترام والا مہینہ، سمجھے میں شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور رجب. فرماتے ہیں کہ ولا شہر ولا الہدیہ، اور یہ کہ ہدی جس کو بیت اللہ کے لیے جانور قربانی کا بھیجا گیا، ولا القلائد، اور اللہ آپ کو بنا کر ولا القلائد، اور جن میں پٹے ڈلے ہوئے ہیں وہ، ولا آمین البیت، ولا تحلوا الآمین القاصدین البیت الحرام، بیت اللہ کے جو قصد کرنے والا. اما یؤم، اس سے عام اسم فاعل کا صیغہ ہے، سمجھتا ہے. ولا تحلوا الآمین بیت الحرام، البیت الحرام موصوف صفت مفعول بنے گا آمین کے لیے، اور یہ اسی طرح ما قبل پر عطف ہے. ولا آمین البیت الحرام، بیت اللہ کی قصد کرنے والے، ارادہ کرنے والے، یعنی حاجی مراد ہے. آمین سے مراد ہے حج کی قصد کرنے والے بیت اللہ کے حاجی، ان کی حرمت کی جو ہم پامان نہ کرو، ان کا احترام کرو. یبتغون فضلا من ربہم، جو اللہ پاک کے یہ کہ فضل کو اللہ سے طلب کرتے حج کے دوران تجارت کے ذریعے سے مال. فضلا من ربہم سے مراد مال ہے. ورضوانا، جو اللہ کی رضامندی کو یہ کہ طلب کرتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ عَنِ الْإِحْرَامِ، احرام سے جس وقت وہاں فارغ ہو جو فَاسْتَعْدُوا، تو شکار کرو. یہ امر صرف اباحت کے لیے، سمجھے. الامر بعد الحظر للاباحت، بولو الامر بعد الحظر، حظر کے بعد جو امر ہے وہ اباحت کے لیے. جیسے کہ فرمایا کہ ہم نے آپ پر پابندی لگا دی کہ رات کو بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہ کرو. رمضان کے راتوں کے اندر اللہ آپ کا بنا کرے اگر ایک مرتبہ سو گیا مغرب کے بعد، پھر رات کو بھی ہم بستری نہیں کر سکتے. ابو داؤد میں فرمایا پابندی، سمجھ یہ نہیں آگی. لیکن بعد میں اس پابندی کے بعد اللہ نے اجازت دی، فرمایا فَلَا نَبَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. اب ہم بستری کر سکتے. تو باشرو امر کا صیغہ واجب ہے، وتی
وتی تو کوئی واجب ہی نہیں. اب ہمارے جمیل صاحب کہے تو وہ اپنے ذوق کے مطابق واجب کہے گا, ورنہ واجب نہیں ہے. نصیب اپنا اپنا, پسند اپنی اپنے, اخبل خار اخبل اختیار. اگر بلوچ اس کو واجب کہے تو وہ بلوچ کا اپنا خصوصی ذوق ہوگا. وَإِذَا أَلَّتُمْ فَاسْتَعْدُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ. اب آپ کو چونکہ خیال کر لینا, آپ کو مشرکین مکہ نے روکا دوسروں نے, تو وہی پرانے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے چپکلش, اور پرانی یہ ہے کہ قدورتیں, تو انصاف کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دینا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ, کسی قوم کی دشمنی تمہیں برنگیخت نہ کر دے, تمہیں برنگیخت نہ کر دے وہ قوم کے لیے ان صدوق من المسجد الحرام, جنہوں نے مسجد الحرام سے, آپ سمجھ گئے, آپ کو برنگیخت نہ کرے کسی قوم کی دشمنی, اس یہ ہے کہ اس بات سے آپ کو برنگیخت نہ کرے, اس بات پر کسی قوم کی دشمنی کہ اللہ ان تعتدوا, کہ حد سے زیادہ تجاوز کرو, اس تجاوز پر آپ کو کوئی دشمنی محمول نہ کرے. اس وجہ سے آپ یہ کہ ظلم اور زیادتی کرتے کہ لأن صدوق من المسجد الحرام, پرانے زمانے میں انہوں نے مسجد حرام سے آپ کو روکا تھا. نہیں بابا, وہ دشمنیاں ختم ہو گئی. ولا یجرمنکم, آپ کو برنگیختہ نہ کر دے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شنعان قوم, کسی قوم کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دشمنی انتقام کے لیے, اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کو مسجد حرام سے روکا تھا, اس بات پر برنگیختہ نہ کر دے ان تعتدوا, کہ آپ یہ ہے کہ حد سے زیادہ تجاوز کرے, ظلم و زیادتی پر نہیں. وتعاونوا علی البر والتقوی, بر اور تقوی پر یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور گناہ پر اور زیادتی پر اللہ آپ کا بھلا کرے, ایک دوسرے کے درمیان میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر دو. اسم وہ گناہ ہوتا ہے جو اللہ کے درمیان میں اور بندے کے درمیان میں ہے, اور عدوان وہ ہے کہ جو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ گناہ جو متعدی الی الغیر ہو, دوسرے کو, جو آپ کو بتا چکا. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ فیما تؤمرون وفیما تنہون, مامورات اور منہیات میں اللہ سے ڈرا کرو. ان اللہ شدید العقاب لمن یخالف احکامہ, جو اللہ کے احکام اور حکم کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کی سخت گرفت کرتا ہے. ابھی ہم سے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام, سارے چوپائے آپ کے لیے حلال ہے مگر الا ما یتلی علیکم, جو جانور جن کا تذکرہ آئندہ آیت میں آ جائے وہ آیت یہی حرمت علیکم المیتۃ, مردار آپ پر حرام ہے, جو حتف موت ہی اور حتف انف ہی, جو طبی موت جو جانور مرتا ہے وہ حرام ہے. والدم و دم مسفوح, جو جانور سے وہ بھی حرام ہے. ولحم الخنزیر, اور لحم خنزیر, سمجھ رہی ہیں کہ نہیں, لحم خنزیر. اب یہ التنسیس علی الشیء لا يدل علی نفی الحکم عما عداہ, سمجھے بھائی, تنسیس تجریح کہ لحم خنزیر حرام ہے لہذا باقی شیر ہے, چیتا ہے, ان کا لحم اللہ آپ کا بھلا کرے کہ کیا ہے وہ حرام نہیں ہے. نہیں, یہ اس تنسیس سے ان کی حلت ثابت نہیں ہوگی. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ آپ کے اصول فقہ کا مسئلہ ہے. ولحم الخنزیر وما, وہ جانور کہ اہل به لغیر اللہ ہے, اہل لغیر اللہ به, جس کو نامزد کیا گیا غیر اللہ پر, اس پر میں نے بحث کی ہے دوسرے پارے کے اندر. والمنخنقۃ, اور جس کا گلا گھونٹا گیا ہو. والموقوذۃ, اور اللہ آپ کا والموقوذۃ, جو ڈنڈے سے جس کی پٹائی ہو. المضروبۃ کے معنی میں. والمتردیۃ, چھت سے اور پہاڑ سے گر کر کے جو, چھت سے اور پہاڑ سے گر کر کے جو یہ کہ مر جائے وہ. والنتیحۃ, یہ نتیحہ منتوحہ کے معنی میں ہے, فعیل مفعول کے معنی. اور نتح کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے سینگ سے ایک جانور دوسرے جانور کو مارتا. اڑے کچھ بلا پڑا. والنتیحۃ, اور نتیحہ جو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ٹکر سے اور سینگوں سے جو ہلاک ہو گیا. وما اکلہ السبع, اور ما موصول ہے ما اکلہ السبع, اور درندے جس کو کھائے, درندے نے آدھا ٹکڑا کھایا ہے وہ مر گیا اور باقیہ پہنچ گئے. ہاں اگر وہ جانور میں کچھ زندگی کی رمق باقی. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, میتہ سے مرادی ہے کہ ماتت حتف انفیہ, جو اپنے طبی موت مر جائے وہ بھی حرام ہے. والدم الف لام معرف باللام, دم سے دم مسفوح مراد ہے. ایک دم غیر مسفوح ہے, جانور کو ذبح کرنے کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے اندر کا جو خون ہے, آپ نے دیکھا گوشت کا خون آپ کے کپڑوں پر لگ جائے وہ ناپاک نہیں ہے, وہ دم مسفوح نہیں ہے, دم غیر مسفوح ہے. کچھ بھلا پڑ گیا, وہ خون ٹھیک ہے. نظافت کے لیے آپ دھوئیں تو الگ مسئلہ ہے, لیکن طہارت کے لیے نہیں, وہ طاہر پھر بھی ہے. اس لیے مولوی لوگ جو کھالیں جو جمع کرتے ہیں لگ جاتا ہے کپڑوں پر خون تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دم مسفوح الف لام معرف بلا. ولحم الخنزیر, مقصود چونکہ خنزیر سے گوشت ہی ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ گوشت حرام ہے تو چربی اس کی حلال ہے, نہیں.
کچھ بڑا پڑ گیا، چربی بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، وما وہ جانور بھی حرام ہے کہ اہل لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے جس کو نامزد کیا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ فلاں پیر کے لیے، آدمی مشرک ہے، بدعتی ہے، پیر کے نام پہ کر دیا اس کو، اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کرتا ہے تب بھی حرام ہے۔ ہاں پہلے کسی غیر اللہ کے نام پہ، بت کے نام پہ، پہاڑ کے نام پہ، اور اللہ کا کسی بزرگ کے نام پہ اس کو نامزد کر دیا، فلاں بزرگ کی رضا جوئی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اس کو اس نے مقرر کر دیا۔ اس کے بعد اب مسئلہ اس کو سمجھ میں آ گیا، مسئلہ سمجھ میں آنے کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ ربا میری توبہ ہے، میں نے غیر اللہ کے لیے اس کو نامزد کیا تھا، لیکن غیر اللہ کے لیے نامزد کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں نے توبہ کر دیا۔ توبہ کرنے کے بعد اب اس شرک سے اور غیر اللہ کے لیے نامزد کیا تھا اس سے توبہ کر لیا، توبہ کرنے کے بعد اب جانور کو ذبح کرتا ہے اللہ کے نام پہ، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ حلال ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے اس فعل سے غیر اللہ کے لیے نامزدگی سے باز اگر آ نہیں رہا ہے، اور میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ پھر یہ کہ وہ بسم اللہ اللہ کو پڑھ کر کے ذبح کرے تب بھی حرام ہے۔ وما کل السبع والمنخنقۃ، گلا گھونٹ کر کے جس کا گلا گھونٹا گیا، والموقوذۃ المضروبۃ کے معنی میں، معنی یہ کہ جس کو ڈنڈے سے مار کر کے، یہ کہ جان سے مار دیا آپ نے، ذبح نہیں کر دیا، والمتردیۃ، اور چھت سے اوپر کر کے گرنے والے جانور بھی حرام ہے، والنتیۃ، نتیہ منتوہہ کے معنی میں ہے، معنی یہ کہ ٹکر سے اور یہ کہ سینگوں سے ایک جانور نے دوسرے کو مارا۔ وما کلہ السبع، ما موصول ہے اور عائد محذوف ہے، وما کلہ السبع، درندے یہ کہ جس کو کھا جائے، درندے جب یہ ہے کہ کھا جائیں گے، درندے نے کھایا لیکن اس میں زندگی کی رمق باقی ہے، ٹانگیں اسے ہل رہی، آنکھیں اس کی اس طرح ہو رہی، اور پہنچ کر کے آپ نے ذبح کر دیا تو حلال ہے، ورنہ حرام ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ بھیڑیا صاحب نے میرے لیے پہلے سے کام کر دیا لہذا آدھا اس نے کھا لیا باقی آدھا میں کھا لوں، اس لیے کہ وہ میرا کلاس فیلو ہے، سمجھے بھائی جان؟ اپنے میں بھی بھیڑیا ہوں انسانوں کا، وہ جانداروں کا، چوپایوں کا بھیڑیا، میرے لیے اس نے شکار کیا، آدھا اس نے کھا لیا آدھا حرام ہے مولوی صاحب۔ وما کل السبع، اور درندے جس کو کھائے وہ جانور بھی، الا ما زکیتم وما اکل السبع فی کل حال من الاحوال، ہر حالت کے اندر یہ جانور بھی حرام ہے، الا ما زکیتم الا ما ذبحتم، ہاں جس کو آپ ذبح کریں، الا ما زکیتم الا ما زکیتم ذبحتم، جس کو آپ ذبح کریں، مانے یہ کہ زندگی کی رمق اس میں باقی تھی۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ بھی یہ سب المیتہ، الدم، لحم الخنزیر، ما اہل، متردیہ، موقوذہ، منخنقہ، نتیہ، ما اکل سب، یہ سب نائب فاعل جنے دا پتریا حرمت کے لیے سب پر تحریم نافذ ہوگا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ وحرم ما ذبح علی النصب، بتوں پر یہ ہے کہ جن کو ذبح کر دیا جائے، نصب نصب سے، نصب کا معنی کھڑا کرنا، بت تو کھڑے رہتے ہیں، بتوں کو کھڑا کر دیں، اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے دیکھیں گے معلوم ہوں گے کہ جی واہ واہ، ان کی آنکھیں بھی خود اپنے ہاتھوں سے تراش بنا کر دیں۔ اس لیے ہندو کہتے ہیں کہ ہم تم سے اچھے، ہمارے بت کھڑے ہیں ہم ان کو پوجتے، تم زمین میں جو پڑے ہیں ان کو تم پوجتے ہو، والکھڑا خیر من الپڑا، بولو، وہ کہتے ہیں ہم جن کو پوجتے وہ تو کیا ہے، ہمارے نگاہوں کے سامنے کھڑے ہیں، تم جن کو پوجتے وہ تو زمین میں پڑے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ والکھڑا خیر من الپڑا، ہمارے والا تو معبود تو کم از کم کھڑا ہے، تمہارے تو زمین میں پڑا ہے، سمجھتا ہے؟ یہ تو خیر ہندو کا مذاق ہے، لیکن بہرحال یہ کہ ما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے کسی طرح بھی کوئی جانور حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ اڑے جانے دا پترا سمجھے، اور پھر خنزیر کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا، اشارہ کر دیا کہ بکرا ہے، بکری ہے، حلال جانور آپ سمجھ رہے، لیکن غیر اللہ کے ساتھ آپ نے اس کو غیر اللہ کے نام پہ کر دیا۔ اللہ نے المیتہ کے ساتھ نقل نہیں کیا، المنہ نقل نہیں کیا، موقوذہ کے ساتھ بھی نہیں، خنزیر کے ساتھ اشارہ کر دیا، یہ دونوں کے دونوں حرام ہیں، خنزیر کے برابر۔ اب آپ کی مرضی ہے کھائیں کھائیں، خنزیر کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، 8-10 چیزیں ان میں سے کسی کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا۔ وما ذبح علی النصب، جو بتوں پر جس کو ذبح کیا جائے، وان تستقسموا بالازلام والاستقسام بالازلام، اور قسمت کی تیروں پر، اور یہ کہ تم تقسیم کرو قسمت کی تیروں پر، یہ کہ یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، میں حیدرآباد جاؤں یا نہ جاؤں، کیا ہوگا، ایک ٹوکریے ہوگا جو بڑا ملنگ جو ہوگا وہ تیر نکالیں گے قسمت کے، تیر پہ نکالا، میں جاؤں یا نہ جاؤں، وہ ملنگ جو بھنگ پیتا ہے نا وہ نکالے گا، ایک تیر نکالے گا، تیر پہ لکھا ہوا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے اسی طرح حکم دیا،
تو لہٰذا مجھے جانا ہے حیدرآباد، لاہور میں جاؤں گا۔ اور اگر تیر نکل گئی کہ نہانی ربی، میرا رب مجھے منع کرتا ہے، تو بھی میں نہیں جاؤں گا۔ جانور کو ذبح کر دیا، حصے تقسیم کرنا، اس پر بھی تیر رکھتے تھے، اپنی قسمت بھی معلوم کرتے، وہ بھی اسی طریقے پر۔ جیسے ہمارے والے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، ہاتھ دے کر کے، لکیروں پہ دے کر کے قسمت معلوم کرتے ہیں۔ یہ صدر میں، یہ اس طرح کراچی میں بہت آپ کو ملیں گے۔ وہ کتے کے بچوں سے پتہ کرو کہ اس پہ تو لکھا ہوا ہے، اس سے تو لکیروں سے تم قسمت معلوم کرتے ہیں، یعنی لیکن جن کے ہاتھ کٹے ہوئے وہ ہم سے زیادہ خوشحال ہے، ان کی قسمت کہاں ہے؟ بھائی آپ کے تو لکیروں پہ لکھی ہوئی ہے نا، قسمت معلوم کرتے ہیں۔ ذالکم فسق، ذالک المذکور من الاقسام، یہ سارے تحریمات محرمات فسق، یہ فسق اور اللہ آپ کو بھلا کرے اللہ کی نافرمانی ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر اللہ آپ کا بھلا کرے مایوس، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت، الیوم یئس الذین کفروا، کافر مایوس ہو چکے ہیں، من دینکم کا معنی من ابطال دینکم، تمہارے دین کو اب توڑ نہیں سکیں گے، سمجھتا ہے؟ اور تو نہیں ہے، بلاد عرب کے اندر شرک تو نہیں ہوگا۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم اذا کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ فلا تخشوہم، ان سے ڈرو نہیں، واخشونی، مجھ سے ڈرا کرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتیں میں نے تم پر تام اور یہ ہے کہ مکمل کر دی۔ اکمال اور اتمام، اکمل تو مکمل کر دیا اور اتمم تو پورا کر دیا، مکمل کر دیا، پورا کر دیا، تو ایک ہی چیز ہے، سمجھ لینا مولانا۔ اکمال کا اطلاق ہوتا ہے اوصاف میں، سمجھے، کیفیات میں، اور اتمام کا اطلاق ہوتا ہے کمیات میں، مقداریات میں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب یہ جو مکان آپ نے بنایا، بلڈنگ بنائی، اس کے اللہ کو پلر ملر، یہ چھت مت، یہ جو ضروریات، یہ تمامیت، اس کا تعلق تمامیت سے، رنگ روغن اس کو کرنا، یہ اللہ کو بلا کر کمال ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے آپ کے کپڑے جو آپ کی بدن کو چھپائے، آپ کی شرمگاہ کو چھپائے، یہ تام اور مکمل ہے، سمجھے؟ اس کو یہ کہ استری کرنا، خوشبو لگانا، یہ کمال ہے۔ تو فالکمال یتعلق بالاوصاف والتمام یتعلق بالاجزاء الاصلیہ، اجزاء اصلیہ کے، هذا هو الفرق بینہما، دونوں کے درمیان فرق یہی ہے۔ اڑے کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر منطقی ہو، منطق کو سمجھتے ہو، تو اس کا مطلب ہوگا تمام کا تعلق کمیت کے ساتھ ہے اور کمال کا تعلق کیفیات کے ساتھ ہے، کمیت اور کیفیت۔ فلا تگڑگڑو، لہذا گڑگڑ نہ کرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی۔ یہودی کہتے کہ اے عمر، ہاں جی بول، کہتے کاش کہ ہمارے یہودیوں پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو، جس دن یہ آیت نازل ہوتی، ہم اس کو عید بناتے۔ تم لوگ مسلمان ناقدرے ہو، عید نہیں بناتے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، روا روی میں اس طرح قرآن پڑھتے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا زیادہ ہوا نکالنے کی کوشش نہ کر، اس طرح گند نہ بچا دے۔ مجھے عمر کو معلوم ہے کہ میرا نبی سواری پر کس طرح تھا، عرفات کے موقع پر، جمعہ کا دن تھا، کس کیفیت میں، کس ٹائم پہ، کس مقام پہ یہ آیت نازل ہوگی۔ اور عرفات 9 تاریخ حج کا، ہمارے لیے تو ویسے ہی حج ہے، سب کو سبحان اللہ۔ تو تجھے حج ہے اور عید ہے، تو تیرے عید منانے کی ضرورت بھی نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے نعمتیں آپ پر مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو پسند کیا میں نے تمہارے لیے بطور دین کے۔ مولانا خیال کر لینا، الیوم اکملتو کے ساتھ بھی لگے گا، الیوم اتممتو کے ساتھ لگے گا، لیکن الیوم رضیتو کے ساتھ نہیں لگے گا۔ آج تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا، آج تمہارے دین کو نعمتیں میں نے تم پر پوری کر دی، یہ آج دونوں کے ساتھ۔ لیکن الیوم رضیت لکم الاسلام دینا، آج اسلام کو میں تمہارے لیے، آج اسلام کو یہ کہ بطور دین کے تمہارے لیے منتخب کر دیا۔ نہیں، مسلمان پہلے سے اللہ کے پسندیدہ تھے، اور اس سے پہلے، اس آیت سے بھی پہلے اللہ نے جن کو اسلام کی توفیق دی، دین ان سے پہلے پسندیدہ، سمجھتا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، جو مجبور ہو، فی مخمصۃ کا معنی یہ ہے کہ مخمصہ بھوک کی حالت میں جو غیر وہ کھا سکتا ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فی اکل هذه الاشیاء فمن اضطر الى اکل هذه الاشیاء، ان حرام چیزوں کی طرف مجبور ہو، فی مخمصۃ بھوک کی حالت میں، حال کونہ غیر متجانف للاسم، جبکہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، گناہ کی طرف مائل نہ ہو، ضرورت کے تحت اگر کھا سکتا ہے، سمجھے، لہذا وہ کھائیں۔
فإن اللہ غفور رحیم، جواب موصوف کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جواب موصوف کے لیے دلیل ہے فإن اللہ غفور رحیم یسألونک ماذا أحل لهم۔ دیکھیے ابھی آیا صورت آپ کے سامنے کہ لوگوں اپنے ان وعدوں کو پورا کرو، تحلیل اور تحریم کے بارے میں، حلت اور حرمت کے بارے میں، لہذا فرمائے یسألونک ماذا أحل لهم، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے حلال ہے۔ ماذا جندا پتریا، یہ بنے گا مبتدا محلن مرفوع، مبتدا أحل لهم فعل نائب فاعل مل کر کے اور متعلق مل کر کے یہ خبر، یہ مفعول ثانی بنے گا یسألون کے لیے، خیال کر لینا ٹوپی نہ گرے۔ یسألونک ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطیبات۔ مولانا طیبات دو جگہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے، دو معنوں میں، ایک مقام حلت اور حرمت میں طیبات کا معنی ہوتا ہے حلال۔ حلت اور حرمت، یہاں پر حلت اور حرمت کی بحث ہو وہاں پر طیبات حلال کے معنی میں، اور یہاں مزے کے اللہ اپنے احسان جتلا رہا ہو، میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ احسان کیا، یہ مقام امتنان اور مقام احسان، وہاں پر طیبات کا معنی لذات، مزے مزے مزے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ مقام حلت اور حرمت کی بحث میں طیبات حلال کے معنی میں ہوگا، یہ مقام حلت اور، اس لیے الیوم احل لکم الطیبات، الیوم احل لکم الحلال، حلال تمہارے لیے، اللہ کو جو چیزیں تمہارے طیبات کا معنی جن کو ذبح کیا جائے اور حلال وہ تمہارے لیے حلال ہے بس۔ اور ورزقکم من الطیبات وہ مقام امتنان ہے، ورزقکم من الطیبات، من الطیبات کا معنی من اللذائذ، مزے والی چیزیں، مزے لے لو کھاؤ۔ ارے کچھ بلا پڑا، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا، بس احل لکم الطیبات اور وقف کرو گے، وطعام الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے کھانے بھی تمہارے لیے، حل لکم تمہارے لیے حلال ہے، یہود و نصارہ، سمجھ شرمی ہے کہ نہیں، کھانا بھی ان کے حلال ہے، لیکن بشرطے کہ آپ کو معلوم بھی ہو کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے شراب مراب اس قسم کی چیزیں ملا نہیں رہی۔ اب جیسے کہ ان کی طرف سے بہت سی چیزیں آتی ہے کہ بھائی یہ حلال ہے، شرعی چیزیں، اور بعض گوشت بھی ان کے طرف سے آتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے قواعد اور شریعت کے مطابق ان کو ذبح کیا، اور مزے کی بات ہے مچھلی کے ڈبوں پر بھی لکھا ہوتا ہے شریعت کے مطابق ذبح ہو گئی، بولو، مچھلی کے ڈبے پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بھی شریعت کے مطابق مچھلی ذبح ہوگی۔ یہ مسلمانوں کی سعادت ہے کہ مچھلیوں کو بھی یہ لوگ ذبح کرتے ہیں آپ کے لیے، سارا جھوٹ ہی جھوٹ ہے، سمجھے؟ تو جہاں اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ آپ کو خارجی طور پر معلوم ہو، گڑبڑ کرتے نہ کھاؤ۔ یہود و نصارہ کے ساتھ معاملات آپ کو بتا چکا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ موالات، مدارات، مواسات، مداہنت، معاملات، یہ سب کچھ بتا چکا ہوں، تیسرے پارے میں گڑ گڑ نہ کرو۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اہل کتاب کے کھانے تمہارے لیے حلال ہیں، وطعامکم حل لہم، تمہارے کھانے ان کے لیے حلال، ساتھ بٹھا کر کے والمحصنات من المؤمنات، اور آزاد عورتیں اللہ آپ کا بھلا کرے، پارسا قسم کی عورتیں ایمان والے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور اہل کتاب کی لڑکیاں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، اذا آتیتموہن اجورہن، بشرطے کہ ان کا مہر آپ نے ان کو دیا ہو۔ خیال کر لینا مولانا، یہودن نصرانی، وہ آیت میں نے آپ کو بتایا دوسرے پارے میں، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرکہ سے نکاح نہ کرو، تو یہودن لڑکی تو مشرکہ تو ہے، اب کوئی قسموں کی نہیں رہے کہ جو شرک نہ کرے۔ اور کو چھوڑو، عزیر کو جب اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے بناتے ہیں، تو شرک تو ان میں ہے۔ اس وجہ سے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ لا تنکحوا المشرکات عام مخصوص من البعض ہے، بولو عام مخصوص من البعض، یہ ہے کچھ بلا پڑ، لیکن جائز ہے، نہ مستحب ہے، نہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے یہودی لڑکیوں سے نکاح کرنا۔ ہم ان کی لڑکی لے سکتے ہیں، اسے نکاح کر سکتے ہیں یہودی نصرانی، لیکن اپنی لڑکی دینا ان کو حرام ہے، سمجھے؟ اپنی لڑکی دینا ان کو حرام ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ پھر مسئلہ ہے، پھر وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی نکاح کی اجازت ہے، حضرت عمر نے اس پر پابندی لگائی، حضرت عمر نے منسوخ قرار نہیں دیا، نسخ تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کسی چیز کو منسوخ قرار نہیں دے سکتے، سمجھے؟ نسخ تو نبی کے زمانے کے ساتھ خاص ہے، البتہ موقوف کرائے، اسٹاپ کرائے اس کو کہ خبردار اس کی اجازت نہیں۔ آپ کو کچھ بلا پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا؟ حضرت عمر نے فرمایا
کہ یہ سرخی پاؤڈر لگا لگا کر کے جب اتنے سینڈل پہن کر کے جب آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ کا دل عین غین صاد زاد ہو جائے گا۔ سرخی پاؤڈر جب لگا لگا کر کے پھر ہماری بیٹیاں کہاں جائیں گی، ہماری بہنیں کہاں جائیں گی؟ تو یہ کیا کریں گے؟ واہ عمر واہ، واہ عمر واہ، واہ، سمجھے؟ فرمایا انی اخاف ان یکون ذلک فتنۃ للنساء المسلمین لحسنہن وجمالہن، سرخی پاؤڈر لگا کر کے بنا سنگار کرتی ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ ہمارے عرب اسی طرف آئیں گے، ہماری بیٹیاں پھر غلط طریقے اختیار کریں گے۔ انسان ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ کب تک؟ ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں پھر وہ غلط، اس لیے مولوی صاحب زیادہ سے زیادہ اجازت ہے۔ کچھ صحابہ نے میرے پاس وہ خطوط تھے لیکن اب وہ مجھے مل نہیں رہے، مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ کے ان کے کتب خانے سے میں نے فوٹو کاپی کرایا تھا، کئی سال پرانی بات، جب کہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے۔ حضرت عمر کے خطوط تھے، حضرت ابو عبیدہ کو یا ایک صحابی کو لکھا، اس نے ایک یہودی لڑکی سے نکاح کیا، خط لکھا کہ میرے اس خط کو پڑھتے ہوئے نیچے رکھنا نہیں، پہلے طلاق دینا۔ واہ، میرا خط پڑھتے پڑھتے سوچنا نہیں کہ کیا عمر کا خط آیا ہے، طلاق دوں یا نہ دوں، نیچے رکھوں نہیں، یا نیچے رکھنے سے پہلے طلاق دینا۔ اگر آپ نے طلاق نہیں دیا تو عمر آپ کو سیدھا کرے گا، سمجھتا؟ والمحصنات من الكتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، اہل کتاب کی بھی لڑکیاں، فرماتے کہ جو تم سے اذا آتیتموہن اجورا، مہر دے دو، محسنین، پاک دامنی اور عفت کے لیے نکاح کرتے ہیں، غیر مصافحین، زنا والا طریقہ بھی نہ ہو، ولا متخذ اخدان، چوری چھپکے سے اشنائی بھی نہ کر دو، چوری چھپکے سے۔ ومن یکفر بالایمان، جو آدمی یہ ہے کہ ومن یکفر عن الایمان، جو ایمان کا انکار کر دے گا، یہ ملنگوں، یہ جو با ہے یہ ان کے معنی میں، ومن یکفر عن الایمان، جو آدمی اللہ کا بنا کر یہ کہ ایمان سے انکار کر دے گا، فقد حبط عملہ، اس کے اعمال سارے کے ساتھ۔ دوسرا یہ کہ ومن یکفر بالایمان ومن یکفر عن المؤمن به، بولو، یہ مصدر مبنی للمفعول ہے، ومن یکفر عن الایمان ہے، ومن یکفر عن المؤمن به، مومن به سے انکار کرے گا، فقد حبط عملہ، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وهو کائن من الخاسرین فی الاخرۃ، آخرت میں یہ کہ خسارے میں یہ کہ یہ ہوگا۔ یہ ہو گیا جنیدہ پتریا۔ اب آگے چلو، درمیان میں ایک آیت رہ گئی، یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات، حلال چیزیں تمہارے لیے فرماتے کہ حلال، وما علمتم احل لکم الطیبات وما علمتم والصید ما علمتم من الجوارح، خیال کر لینا، والصید ما علمتم من الجوارح، یہاں صید نکالو گے، اور ان جانوروں کا شکار جو زخم لگانے والے، مکلبین، درحالے کہ کتوں کو تم پیچھے لگانے والے ہو۔ اب مکلبین کا معنی ہے ٹریننگ دینے والا، وہ معنی یہاں نہ کرو۔ وَالصَّيْدُ مَا عَلَّمْتُمْ، جن کو تم نے تعلیم دی ہے، من الجوارح، زخم لگانے والے، باز ہے یا کتے ہیں، زخم لگا کر وہ پکڑ کر کے شکار کو بسم اللہ پڑھ کر کے چھوڑ دو۔ جیسے جا کر کے اس نے خرگوش کو پکڑا، ہرن کو پکڑا، آپ بھی دوڑ لگاؤ، پہنچ گئے، جانور میں بھی رمق باقی، آنکھیں اس طرح ہو رہی ہے، پاؤں اس طرح کر رہا ہے، فوراً ذبح کرو۔ وہاں پہنچتے ہوئے 5 منٹ اگر آپ تاخیر کریں گے، وہ زندہ ہے 10 منٹ میں، وہ مر گیا، حرام ہے، بسم اللہ آپ نے پڑھا تب بھی ٹھیک نہیں۔ پہنچتے ہوئے جب اس میں زندگی کی رمق باقی ہے، فوراً ذبح کر دو۔ ہاں اگر بسم اللہ پڑھ کر کے آپ نے بھیجا، اس نے وہ روڈ کے پاس جا کر کے خرگوش کو پکڑا، آپ یہاں سے دوڑتے دوڑتے گئے کہ جانور پہلے شہید ہو چکا، پہلے جانور مرا ہے، سمجھے، وہ آپ کے لیے حلال۔ لیکن 3 مرتبہ 4 مرتبہ اس طرح کتے کو ٹریننگ دے 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 کر کے وہ شکار کو پکڑ کر کے جب نہ کھائے، پکڑ کر کے آپ کے حوالے کرے، تو سمجھو کہ اب یہ کتا، یہ بہت اس کی ٹریننگ ہے، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، یہ باہر ملک سے تعلیم حاصل کر کے اب اس کی تعلیم یافتہ ہے۔ جیسے ایئرپورٹوں میں آپ جا کر کے دیکھیں، بڑے تعلیم یافتہ کتے ہوتے ہیں، ہمارے کوئی MBBS ہے، کوئی ڈگریوں کے حامل ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ بڑی داڑھی کے نیچے یہاں پر کوئی پاؤڈر کا اللہ کا بھلا کرے، ہیروں کے کوئی چھپا ہوا کتے کو اس نے ایئرپورٹوں میں یہاں پر چیک پوسٹوں پر کتے کو لا کر کے تلاشی لیتے، آ بیٹا بھائی جانا،
وصید ما علمتم من الجوارح، جو زخم لگانے والے جانور، مکلبین درحال کے کتوں کو ان کے پیچھے لگاتے، تعلمونہن جملہ یہ اللہ کو ماقبل سے حال ہے یا یہ کہ استیناف ہے، تعلمونہن آپ ان کتوں کو ٹریننگ دیتے سکھاتے ہیں، مما وہ فن علمکم اللہ جو اللہ نے آپ کو سکھایا، اذا کان الامر کذالک جب صورتحال یہ ہو، فکلوا تو کھاؤ، مما اس جانور کو اس شکار کو امسکنہ علیکم جس کو روکے رکھا ہے تمہارے سامنے، واذکروا اسم اللہ علیہ اس پر بسم اللہ ہی پڑھو اگر پہنچ سکے، اور کتے پر بسم اللہ پڑھ کر اس کو بھیج دو، واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب ہے، اللہ سے ڈرا کرو معمورات میں اور منہیات میں، ان اللہ سریع الحساب ہے، لمن یخالف اوامرہ و احکامہ جو اللہ کے احکام، یہ ہو گیا مولانا، اب تو پورا ہو گیا۔